جناب حضور والا مفتی صاحب، صبر کی اہمیت کی طرف آپ نے توجہ دلائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ مبارک کی روشنی میں، اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب، صبر کی اہمیت میں نے عرض کی کہ صبر کا تعلق ہمارے ایمان میں روح کی حیثیت کا ہے۔ صبر دو طرح کا ہے، اگر ہم اس کی بڑے پیمانے پر ایک تقسیم کریں۔ ایک ہے صبر اطاعت پر، واہ، طاعات پر صبر ہے، اور دوسرا صبر ہے برائیوں سے اجتناب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دونوں طرح کے صبر محمود ہیں اور شریعت کے مطلوب ہیں۔ واہ، میں تھوڑی سی بات کو اگر کھولوں تو یوں کہہ لیجئے کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، فرائض ادا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور آپ کے دل میں خیال آتا ہے میں یہ کروں۔ آپ شروع کرتے ہیں، ایک دن کر لیا، اگلے دن تھوڑا سا ڈھیلا پڑے، تیسرے دن اور ڈھیلے پڑے، چوتھے دن عمل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اکثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الاعمال ادومھا ولو قل، سبحان اللہ، سبحان، کہ اعمال میں سب سے بہتر عمل وہ ہے جو اگرچہ مقدار کے لحاظ سے قلیل ہو، تھوڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہو دائماً، مسلسل ہو، کنٹینیوسلی آپ اس کو کرتے رہیں۔ مثلاً آپ نے اپنا ایک ذہن بنا لیا، اور رمضان شریف میں بہت آسان بھی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں سحری کے لیے اٹھا ہی ہوں، یہی وقت تہجد ہے، تو آپ 2 رکعت تہجد سے شروع کر لیں، آپ 8 رکعت مت پڑھیے، آپ 2 ہی سے شروع کر لیں، لیکن اس کو آپ مسلسل پڑھیں۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں اگر رمضان کا پورا ماہ آپ نے اس کو مسلسل پڑھ لیا، آپ کی ایسی عادت بن جائے گی کہ آپ بعد میں بھی پڑھتے رہیں۔ سبحان اللہ، رمضان تو آئی ہمیں ٹریننگ دینے، تو یہ ہے نیکیوں پر صبر۔ اگر یہ صبر نہ ہو آپ نیکی کر ہی نہیں سکتے۔ بے شک، آپ ایک مرتبہ کریں گے، دوسری مرتبہ نہیں کریں گے، اس صبر کے بغیر نیکی نہیں ہو سکتی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں نعمتوں پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ جناب والا ایسا بھی ہے جس کا دوسرا نام قناعت ہے، قناعت ہے، یہ بھی مطلوب ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ حرص اور لالچ میں ایسا گرفتار ہوں گے کہ آپ ایسی برائی کی دلدل میں پھنس جائیں گے جس سے نکلنا مشکل ہوگا، اللہ رسول ناراض۔ نعمتوں کا بجا استعمال بھی وہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، دوسری بات جو بڑی ہی ضروری ہے وہ ہے برائیوں سے بچنے پر صبر۔ اگر آپ سودی لین دین کر رہے ہیں اور آپ کا کام چل رہا ہے اور اس میں بہت منافع ہے، منافع بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، اس سے نکلنا آپ کے لیے ایک مشکل عمل ہے۔ اب اگر آپ کے اندر وہ صبر ہوگا جو شریعت کو مطلوب ہے تو آپ آسانی سے نکل آئیں گے۔ جی، اسی طرح دیگر برائیاں ہیں، مثلا آپ کی جھوٹ کی عادت ہے، آپ کی بات بات پر قسم کی عادت ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ کی گناہ کماتے ہیں۔ مثلا جب بھی بات کریں گے نا تو ان کا تقیہ کلام ہے 1-2 گالیاں بیچ میں لازم ہوں گی، خواہ مخواہ ہی۔ اچھا، یہ خواہ مخواہ کا اپنے اوپر ایک گناہ ڈال بوجھ اٹھانے اس کی تو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی آپ کو غصہ بھی نہیں تھا، ایون کہ وہ مذاق کرتے ہوئے بھی گالیاں دیتے ہیں۔ حد ہے۔ اچھا، یہ جب تک چھوڑیں گے نہیں، اس سے باہر نہیں آئیں گے تو پھر آپ کا نام اعمال صاف کوئی نہیں ہوگا۔ ایسا فتویٰ نہیں ہے کہ اگر وہ تقیہ کلام بن گیا ہو اور اس سے گالی مراد نہیں ہے تو بھئی گناہ نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہے نا؟ سب گناہ، برائی ہے، چاہے آپ اس کو خوشی سے کریں یا بد دلی سے کریں، آپ رضا سے کریں یا بغیر رضا کریں، وہ برائی ہی رہے گی۔ بے شک، چوری ہی ہے، چاہے آپ کہیں مجھے ضرورت تھی اس لیے میں نے کی، یا آپ یہ کہیں میرا دوست کی فرمائش تھی میں نے اس لیے نام بدل لینے سے گناہ نہیں بدلتا، وہ عمل اپنی جگہ قائم رہے گا۔ بالعموم یہ جو تکلیفوں پر صبر اور مصیبتوں پر صبر ہوتا ہے یہ بھی پسندیدہ ہے، بہت محمود ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کی سب سے خوبصورت مثال، لفظ خوبصورت یہاں ویسے جچتا نہیں، غزہ کے ہمارے مظلوموں کا صبر ہے۔ سبحان اللہ، جو اس قدر تکالیف اٹھانے کے بعد بھی آج کھڑے ہیں، اور وہ ان کے لبوں پر الفاظ کیا ہیں کہ ہم تقدیر میں راضی ہیں، سبحان اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی اس آزمائش پر خوش ہیں، ہماری جانیں اگر ہزاروں لاکھوں ہوں وہ بھی دیں گے، لیکن بیت المقدس کی حفاظت کے عزم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور مفتی صاحب وہاں یہ مناظر بھی بڑے حیرت انگیز ہیں کہ اس ساری تکلیف دہ صورتحال میں کیسا استقبال رمضان کیا گیا، واہ، کیسا اللہ تعالیٰ سے محبت کا۔ ایسا استقبال رمضان ہم بھی نہیں کرتے، کر پاتے۔ دیکھیے انہوں نے جھنڈیاں لگائیں، سبحان اللہ، اپنی حیثیت کے مطابق لائٹس لگائیں،
پھر اجتماعی سفرہ بچھایا اور سارے اکٹھے بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں، سحر کر رہے ہیں، اور رمضان کی خوشی دیدنی تھی، بچے ادھر بھاگ رہے ہیں رمضان رمضان، اور ماشاءاللہ کیا انداز تھا ان کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ولولہ اور شوق و ذوق نصیب کرے۔